إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. گرامی قدر سامعین، محترم حضرات و خواتین، اللہ ذوالجلال کی بے شمار اپنے بندوں پر نعمتیں ہیں، احسانات ہیں. کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو گننا تو دور کی بات ہے، تم ان کا اٹکل اور اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ نعمتیں دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق ہماری دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے. انسان کا جسم ہے، ایک ایک عضو ہے، اور اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے کھانے اور پینے کی چیزیں بے شمار رکھی. اولاد اللہ ذوالجلال کی نعمت ہے. صحت اور عافیت، اس سے بڑی دنیا کی نعمت اور کوئی نہیں. ایک ایک عضو اللہ ذوالجلال نے اپنے احسان اور کرم سے ہمیں عطا کیا. اگر کوئی شخص کسی بندے کو کسی بیماری میں، کسی آزمائش میں اور کسی پریشانی میں مبتلا دیکھے، اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ ایک بندہ
اچھا بڑا کاروباری تھا، لیکن دیوالیہ ہو گیا، اس کی ہر چیز لٹ گئی، اور قرض لینے والے وہ اس کا دروازہ نہیں چھوڑ رہے۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، کیا ہمیں یاد نہیں آتا کہ اللہ عز و جلال نے مجھے چلنے کی طاقت عطا فرمائی؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کسی کو ایسی بیماری میں دیکھتے ہیں کہ جو بیماری دوسروں کے لیے ایک نصیحت اور عبرت بن جاتی ہے۔ آپ نے اچھے بڑے چلتے پھرتے وہ لوگ بھی دیکھے جو قومے میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ نہ زندگی ہے نہ موت ہے، اور پورے گھر والے اس آزمائش اور اس پریشانی میں جس کرب سے گزرتے ہیں آپ حضرات بھی جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم کسی انسان کو بھی کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں اس کی آزمائش اور ابتلا دیکھو تو ایک دعا ضرور پڑھو، اللہ کا شکر بھی ادا کرو، الحمدللہ بھی کہو۔ ایک ایسی دعا سکھا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دوسرے کو دیکھتا ہے کہ وہ ابتلا میں آزمائش میں پڑ گیا تو ایک دعا پڑھ لو، جب تک آپ کی زندگی ہے اللہ عز و جلال اس آزمائش اور بیماری اور مصیبت میں آپ کو نہیں ڈالنا۔ وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ چھوٹی سی دعا ہے، جیب میں رکھیں، گھر سے نکلیں، مسجد سے نکلیں، آپ کو کئی لوگ آزمائش میں مبتلا نظر آئیں گے، اس دعا کو زبانی یاد کریں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ میرا آج کا موضوع دنیا کی نعمتیں اور دنیاوی اللہ عز و جلال کے احسانات جن کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے، یہ موضوع نہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک فکر رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم دنیا کی نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ پڑھتے ہیں، پانی پیتے ہیں الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور باقی بھی جتنی دنیاوی آزمائشیں ہیں ہم اللہ عز و جلال سے عافیت بھی مانگتے ہیں، الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دین کی نعمتیں، ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی نعمت، صحابہ کرام کے ساتھ محبت کی نعمت، صحیح عقیدے کی نعمت، یہ بڑی بڑی نعمت ہے۔ یہ دنیاوی نعمتوں سے بڑی نعمتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے
کہ ان کا تعلق ہماری اس زندگی کے ساتھ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے جب آپ دیکھیں ایک شخص گائے کی پوجا کر رہا اور بہت سے اکٹھے ہو کر اپنے ہاتھ نیچے کر کے اس کا پیشاب پی رہے ہیں، اس کے سامنے نظر و نیاز دے رہے ہیں، تو میرے بھائیوں وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، ان کو بھی دنیا کے علوم پڑھے آتے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہوں گے، لیکن اللہ عز و جلال نے ایمان کے لحاظ سے اور توحید اور اللہ عز و جلال کی بندگی کے لحاظ سے ان کو یہ نعمت نہیں دی ہے۔ تو آپ پڑھیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صرف اپنے آگے جھکنے کی توفیق دی ہے، اپنے سے مانگنے کی توفیق دی ہے، ہماری اس پیشانی کو کسی جانور کے آگے، کسی آگ کے آگے، کسی اور کے آگے ہمیں جھکنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ عز و جلال کی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی اللہ عز و جلال کی نعمت ہے۔ اللہ عز و جلال نے آپ کو صحیح فکر، صحیح سوچ، صحیح عقیدہ اور خالص ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا کہ آپ کے پیسے چلو اپنی ضروریات میں تو خرچ ہوتے ہیں، گھر میں خرچ ہوتے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے طلباء کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو مجھے پیسے دیے ہیں ان کو ایسی جگہوں پہ صرف کرنے کی صرف اللہ نے توفیق دی ہے جس میں اللہ کی رضا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ ایک شخص قبر کو پکی بنانے کے لیے فوت ہونے والے کے مزار کے نام سے بہت بڑا خرچ کرنے کے لیے اور وہاں سجدہ گاہ بنانے کے لیے لوگ بڑی دولت خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں آج کل تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو چیز بھی باہر ہوتی ہے انسان دیکھ سکتا ہے۔ آپ جب یہ دیکھیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ آپ کہیں یا اللہ یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے علم کا کمال نہیں ہے، مجھ سے زیادہ عقل والے، مجھ سے زیادہ سمجھ والے وہ تو مزاروں پہ جا کر سجدے کر رہے ہیں، وہاں لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا تھا آخری دنوں کے خطبوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو لعن اللہ الیہود والنصارى قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ اللہ برباد کر دے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو
ان یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا اور اس کی پوجا کرنا، ان سے مانگ رہے ہیں۔ اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ اور توحید کی نعمت یہ پھر آپ کو یاد آئے گی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ عز جلال نے آپ کو اپنے در کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ آپ قبروں کا طواف دیکھتے ہوں گے، میں نے بھی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، طواف ہو رہا۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اپنے گھر بیت اللہ کے علاوہ ہمیں کہیں طواف کرنے کی توفیق دی ہی نہیں ہے۔ کیا ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ جب آپ دیکھیں کہ مرد اور خواتین، نوجوان بچے اور بچیاں، پڑھے لکھے کسی قبر پر یا مزار کے نام پر دھمال ڈال رہے ہیں، ناچ رہے ہیں اور پاؤں میں گھنگرو ڈال کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہی کہیں گے نا کہ ان کی عقل کدھر چلی گئی، ان کا علم کدھر ہے؟ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو میرے بھائیوں، اس میں بھی ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں بھی آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ کسی کو دیکھتے ہیں، اس کو شراب کی عادت ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، کاروباری ہے، سمجھدار ہے، نشے کی لت پڑ گئی، اب اس کی صحت بھی، دنیا بھی برباد، پیسے بھی برباد اور اس کا ایمان بھی برباد، صحت بھی برباد۔ تو آپ کہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس بیماری سے بچایا ہوا ہے، یہ دینی بیماری لگی ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں نوجوان ہے، صحت مند ہے، مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تو اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ اٹھ کر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اور کتنے ہیں کہ جو صحت کے باوجود، فراغت کے باوجود بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اذان کی، اللہ کی طرف سے ندا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں؟ کہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ میں یہ لفظ آج آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق دی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پسند کیا کہ میں تیرے گھر میں آؤں اور تیرا مہمان بنوں۔ جو مسجد میں آتا ہے اس کا میزبان کون ہوتا ہے؟ اللہ عز جلال، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ لیکن کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور دین اسلام کے حامل بھی ہیں، لیکن اللہ اپنے گھر میں آنے کی اس کو توفیق ہی نہیں دے رہا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ میرے گھر میں آ کر جھکے اور میرے انعامات اور اکرامات کا مستحق بن جائے۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔
یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ان دنوں میں آپ نے دیکھی، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ انسان ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اپنے جسم کو چھریاں مار رہا، زخمی کر رہا، ماتم کر رہا۔ کیا فرمایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا۔ اور لوگوں، غم کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹنا، سینہ کو بھی کرنی، گریبان کپڑے پھاڑ دینے اور جاہلیت کی پکاریں غم کے وقت لانا، جو شخص یہ کرتا ہے وہ یاد رکھ لے کہ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جس بندہ مسلم کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی حالت غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز، غیر اللہ کے نام پر کھانے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے تو کبھی کوئی ایک لقمہ بھی تو نے دیا تھا، تیرے نام کے علاوہ کسی کو دیا نہیں ہے، اور تجھے راضی کرنے کے لیے دے دیا ہے۔ اسی طرح آپ ان دینی نعمتوں کو، یہ دینی نعمتیں ہیں جو آخرت کو کامیاب بناتی ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سب سے زیادہ محبت عطا کی ہے، اور جن کی حدیث اور سنت کی محبت عطا کی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر کتابیں تو لکھی ہیں، ہندوؤں نے، سکھوں نے، انگریزوں نے، یہودیوں نے، اور آپ کو بہت بڑا پروٹوکول دیا ہے، لیکن ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ نصیب نہیں ہو۔ آپ کو بہت بڑا مصلح ضرور مانتے ہیں، بہت بڑا محسن ضرور مانتے ہیں، ایک تحریک کا بہترین اور کامیاب وہ لیڈر تو ضرور مانتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں نکلتا تو کیا نہیں نکلتا؟ محمد الرسول اللہ۔ ابو طالب نے بھی کہہ دیا تھا لقد علمت ان دین محمد خیر من ادیان البریۃ دینا، کہ جتنے بھی دنیا کے اندر دین معروف ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے، لیکن یہ نصیب نہیں ہوا۔ خدمت بھی بڑی کی، دفاع بھی بڑا کیا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، ادھر توفیق نہیں ملے۔ سچا چچا ابو لہب ہے، سچا چچا، اللہ اکبر، اس سے اور بڑی کوئی قرابت ہوتی ہے؟ چچا تو باپ کی جگہ پر ہوتا۔ آپ نے کتنی منتیں نکال کر، کتنے مواقع پہ جا کر
کہا چاچا یہ کلمہ پڑھ، لیکن زبان سے نہیں نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا یہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کیا اللہ حضر جلال کی طرف سے آپ کے اوپر بہت بڑی نعمت نہیں ہے کہ جس نے ہمیں خوبصورت عقیدہ عطا کیا، خوبصورت کلمہ پڑھنے والا 90-80% لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے، شرک میں مبتلا، قبر پرستی میں مبتلا ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے شرک، اس سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کلمہ بھی نصیب کیا اور پھر اس کی سمجھ توحید کی نعمت بھی اللہ تو نے ہمیں عطا کی۔ کتنا خوبصورت عقیدہ ہے آپ کا، کتنا خوبصورت عقیدہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جتنے صحابہ تھے ہم سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کو جنتی کہتے ہیں۔ فائزون اللہ نے قرآن میں کہا، راشدون اللہ نے قرآن میں کہا، حزب اللہ نے کہا۔ کیسے وہ بدبخت ہیں جو اکابر صحابہ کے نام لے کر نعوذ باللہ ان کو ظالم، غاصب۔ آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یا اللہ تو نے ہمیں کتنا خوبصورت عقیدہ دیا، اللہ تو نے ہمیں کتنا خوبصورت عقیدہ دیا کہ آپ کی ازواج مطہرات ہمارے دلوں کی محبت اور ان کی عزت اور عظمت وہ اللہ تو نے ہمیں عطا کی۔ آپ اپنی اس نعمت پر ناز کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں کتنا خوبصورت عقیدہ عطا کیا کہ آپ کے اہل بیت، آپ کے اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ محبت اور ہمیں عقیدت نصیب فرمائی اور سب کا احترام اکرام اور ان کی جنتی ہونے کا اعلان ہم اپنے درس اور خطبوں میں کرتے ہیں۔ اس موضوع کو میں لے کر چلوں گا، لیکن آخری آج کی بات، کتنا بڑا اللہ کا احسان، کتنا بڑا۔ پہلے تو کتنے فیصد نمازی ہوں گے مسلمانوں میں، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نماز ایسے پڑھنے کی توفیق دی ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دی، اطمینان کے ساتھ۔ ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، کہاں باندھنے ہیں، کب رفع الیدین کرنا ہے، کیسی آپ کی محبوب سنت ہے۔ تو بھائیو اس پر بھی اللہ حضر جلال کا آپ شکر ادا کیا کریں۔ یہ جو شکر ہے اس کو اپنی عادت بنا لو۔ دنیا کی نعمتوں پر شکر اور جو آخرت کی نعمتیں وہ دنیا کی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کا شکر اور دوسروں کی ہدایت کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اللہ اپنا شکر دنیاوی نعمتوں پر اور خصوصاً صحیح عقیدے
ایمان اور آخرت کے اعمال پر اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، صرف ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو کلمہ ہے الحمدللہ، الحمدللہ، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ بلکہ آپ سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء الحمدللہ، سب سے اچھی اور بہترین دعا الحمدللہ۔ پتہ کیوں؟ کسی غنی کی آپ تعریف کریں گے نا، وہ پھر آپ کو اپنی تعریف کا انعام دے گا۔ آپ بڑے اچھے، آپ کے باپ بڑے اچھے، آپ کا خاندان بڑا اچھا، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، تو وہ پھر غنی اس محتاج اور فقیر کی جیب میں 10 روپے 5 روپے ڈال دیتا ہے۔ اور جب اللہ کو کہیں الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں ہم تیری کرتے ہیں، تو کیا پھر اللہ غنی رب العالمین خوش ہو کر اس انسان کو وہ کچھ دے گا جو وہ مانگ بھی نہیں سکا، جو وہ مانگ بھی نہیں سکا۔ اس لیے الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللہم آمنا فی اوطاننا، اللہم آمنا فی اوطاننا، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اقول قولی هذا واستغفر اللہ۔